إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ معرفت الہی کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان میں سے ایک اہم سبب اور ذریعہ وہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت تب ہی ممکن ہے جب اس کے اسماء و صفات کی حقیقی معرفت ہوگی۔ لوگوں نے اللہ رب العزت کی معرفت کے نام پہ بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہیں جو گمراہی پر مشتمل ہیں، کتاب و سنت کی نصوص کے سراسر خلاف ہیں۔ حقیقی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی تو اس کے اسماء و صفات جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت سے اسماء ہیں۔ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں۔ اصل میں یہ مغالطہ بعض لوگوں کو ہوا حدیث کے ان الفاظ کی وجہ سے جن الفاظ کو وہ صحیح سمجھ نہیں پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، بعض روایات میں ہے 100 الا واحدا، کہ اللہ رب العزت کے 99 یعنی 100 سے ایک کم ایسے نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کی محافظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے ان الفاظ سے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے 99 ایسے نام ہیں، یعنی نام تو اور بھی ہیں، ان ناموں میں سے 99 ایسے ہیں جن کی یہ فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء
اللہ رب العزت کے نام وہی معتبر ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے ذکر فرمائے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے اپنی امت کو بتائے ہیں۔ کتاب و سنت قرآن و حدیث کے علاوہ لوگوں نے کچھ نام اپنی طرف سے بھی بنا لیے ہیں۔ کچھ نام تو ایسے ہیں جو غیر ثابت روایات میں آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں، وہ نام بھی ہرگز اللہ رب العزت کے نام قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جو لوگوں نے خود ہی بنا لیے ہیں، اپنے طور پہ گھڑ لیے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے نام قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے اسماء کو اپنی طرف سے بنا لینا یا اللہ رب العزت کی طرف ایسی صفات منسوب کرنا جو کتاب و سنت میں اللہ کے لیے وارد نہیں ہوئیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے الحاد قرار دیا ہے، الحاد فی اسماء اللہ۔ اللہ رب العزت کے اسماء متعین ہیں، وہ موقوف ہیں وحی الہی پر، یعنی اللہ رب العزت نے جو بتائے ہیں وہی ہیں اللہ کے نام، وہ چاہے قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں یا احادیث میں مذکور ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ثابت احادیث، صحیح احادیث۔ تو کئی ایک نام ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اور ایک بہت بڑا مغالطہ اس وجہ سے بھی لوگوں کو ہوا کہ ہمارے ہاں قرآن کریم پرنٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں انہوں نے کچھ نام دیے ہوتے ہیں جو ان کے بقول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ شروع میں جو نام ہیں وہ 99 اللہ کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے نام تو یقیناً ایسے ہیں جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں، لیکن کچھ نام اپنی طرف سے انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں جو حقیقتاً اللہ رب العزت کے نام نہیں ہیں۔ جانتے بوجھتے معلوم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کا کوئی ایسا نام جو حقیقت میں اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، پھر بھی اس نام کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی ضلالت ہے اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی بات۔ دیکھیں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کا نام رکھتے ہیں، والدین چونکہ اس سے بڑے ہوتے ہیں، اس کے مربی ہوتے ہیں، اس کا نام وہ خود رکھتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار ریکمینڈ کرتا ہے یہ نام رکھیں، یا کوئی عالم اس سے پوچھا جاتا ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے یہ نام رکھیں، وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ نام اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس کے معنی اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑی تو کوئی ذات نہیں کہ جو اللہ کے لیے نام ریکمینڈ کرے کہ یہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ العلی العظیم ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا نام رکھنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ کوئی اللہ کا نام رکھے، اللہ نے خود رکھے ہوئے ہیں۔ جو شخص اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام مقرر کرتا ہے وہ گویا یہ باور کراتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام صحیح نہیں رکھے، نعوذ باللہ، یا پورے نہیں ہیں، یا ان میں کوئی نقص ہے، میں پورا کر دوں اس کو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس بارے میں مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حقیقی جو اسماء ہیں وہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ تو جو قرآن کریم کے شروع میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی میں بات کرتا ہوں کہ یہاں جو قرآن کریم پرنٹ ہوتے ہیں اس کے شروع میں انہوں نے اللہ کے نام دیے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، ان میں سے کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ رب العزت کے نام نہیں ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ کتاب و سنت کی صریح مخالفت اور خلاف ورزی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام اللہ رب العزت کا وہ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے، مثال کے طور پر الواجد، کہ یہ اللہ کا نام ہے، لوگ بچوں کے نام عبد الواجد رکھتے ہیں۔ الواجد اللہ کا نام نہیں ہے، کتاب و سنت میں، قرآن کریم میں یا کسی صحیح حدیث میں اللہ کا یہ نام وارد نہیں ہوا۔ اور اس میں معنی مفہوم کے اعتبار سے کیا غلطی اور کوتاہی اور کیا گمراہی ہے یہ الگ بات، صرف اتنی بات ہی بہت بڑی کہ اللہ رب العزت کا جو نام کتاب و سنت میں، قرآن میں اور صحیح حدیث میں وارد نہیں، اسے اللہ کا نام قرار دینا یہ جرم ہے، یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے۔ اسی طرح الوحید، یہ اللہ کا نام لوگ کہتے ہیں، بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں عبد الوحید، لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا اس وقت۔ تو الوحید اللہ رب العزت کا نام کتاب و سنت میں کہیں وارد نہیں ہوا۔ الواحد وارد ہوا، الاحد وارد ہوا ہے، لیکن الوحید کتاب و سنت میں اللہ رب العزت کا نام وارد نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ الفاظ کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں، بالکل جس طرح بدعت ہوتی ہے نا، چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عبادت اپنی طرف سے کتنی ہی کوئی بندہ بنا لے اور کہے کہ میں اس سے ثواب حاصل کروں گا، تو کیا اس سے ثواب ملے گا؟
نہیں، گناہ ملے گا۔ جرم ہے کہ کتاب و سنت میں پورا کا پورا دین نازل کر دیا گیا اور اپنی طرف سے آپ کہتے ہیں کہ میں کہ عبادت گھڑتا ہوں، بناتا ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ الفاظ کی خوبصورتی بالکل اس چیز کو جائز نہیں کرتی کہ آپ دین میں اضافہ کریں، یا کسی چیز کی شکل و صورت کی خوبصورتی اس چیز کو جائز نہیں کرتی کہ آپ دین میں اضافہ کریں۔ اللہ رب العزت کے اسماء وحی الہی پر موقوف ہیں، کتاب و سنت میں وارد ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی خوبصورت الفاظ آپ سمجھیں کہ ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، نہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان کو بطور اللہ کے نام کے متعارف کروایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ میں نے بتائی کہ وہ قرآن کریم کے شروع میں کمپنی والے پرنٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام۔ اللہ کا نام کتاب و سنت میں جو آیا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کا نام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح اور بھی کئی نام اگر میں لوں گا تو لوگوں کو بڑے عجیب محسوس ہوں گے کہ ہیں ایسے بھی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ خبردار رہنا ضروری ہے اللہ رب العزت کے اسماء کے حوالے سے۔ ایک تو معرفت یہ ہے کہ اللہ کے اسماء ہمیں معلوم ہوں کہ کون کون سے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، جو ثابت ہیں۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سے اللہ کے اسماء ملیں گے، بہت سے اسماء ملیں گے۔ مثلا آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام ہے، الحی اللہ کا نام ہے، القیوم اللہ کا نام ہے۔ پڑھتے پڑھتے اینڈ میں چلے جائے، العلی وہو العلی العظیم، العلی اللہ کا نام ہے، العظیم اللہ کا نام ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات اگر آپ پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ آخری 3 آیات، اس میں بہت سے نام ہیں، بہت سے نام ترتیب سے اللہ رب العزت نے وہاں بیان کیے ہیں۔ تو جب اسماء باری تعالیٰ لوگ جمع کرتے ہیں تو وہ اسی ترتیب سے جمع کر لیتے ہیں، جیسے المالک، القدوس، اور چلتے چلتے اینڈ تک۔ تو بہت سے نام ہیں اللہ رب العزت کے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اللہ کے نام مذکور ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کی محافظت کرنی چاہیے۔ محافظت کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اسماء، ان کے اندر معانی ہیں، حقیقت میں وہ صفات پر مشتمل ہیں، حقیقت میں وہ صفات پر مشتمل ہیں، جیسے الرحمن الرحیم۔ الرحمن میں صفت رحمت ہے، الرحیم میں بھی صفت رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں الجبار، اللہ کا نام ہے، المتکبر، کبر صفت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح بہت سے نام جو اللہ رب العزت کتاب و سنت میں مذکور ہیں، سب کے سب خوبصورت ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا تمام اسماء اللہ کے حسنہ ہیں، خوبصورت ہیں تمام، اور تمام اسماء صفات پر مشتمل ہیں، یعنی ان کے اندر صفات موجود ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بس نام ہے بھائی، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مفہوم نہیں، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایسے گروہ پہلے بھی گزرے ہیں اور آج بھی دنیا میں کچھ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا کوئی معنی ہم نے نہیں کرنا، بس لفظ کو لینا ہے، بس یہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ یہ بھی گمراہی۔ اللہ رب العزت کے تمام اسماء، ان کے اندر صفات مذکور ہیں۔ دنیا میں نام رکھتے ہیں، کوئی اسلم نام رکھتا ہے، اکرم نام رکھتا ہے۔ اسلم نام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی والا، اکرم عزت والا، ایسے ہی ہے نا۔ تو نام کے اندر معنی موجود ہے، یعنی ہم نام رکھتے ہیں، بسا اوقات وہ صفت اس بندے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اکرم نام ہے لیکن کام اس کے تو بڑے برے ہیں، تو وہ معزز تو نہیں ہے نا، عزت والا تو نہیں۔ لیکن بہرحال نام کے اندر معنی تو موجود ہے نا، جو بسا اوقات مسمى جس کا نام رکھا گیا اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یا ہم نام رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہونا چاہیے، معزز ہونا چاہیے، تو اس کا نام ہم اکرم رکھ دیتے، سلامتی والا ہونا چاہیے تو اس کا نام ہم اسلم رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر۔ تو ناموں کے معنی ہوتے ہیں نا، انسانوں میں وہ معنی کبھی اس شخصیت کے اندر موجود ہوتے ہیں، کبھی نہیں موجود ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت کے تمام اسماء باری تعالیٰ، وہ اللہ رب العزت کے اندر صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ صفات اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں۔ جیسے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے اندر رحمت موجود ہے، وہ رحمت کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ شفقت کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے۔ الکریم اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے، کرم
جس کا معنی سخاوت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اللہ رب العزت سخی ہے، اللہ رب العزت عزت والا ہے، یہ صفت اللہ کے اندر موجود ہے حقیقتاً۔ اسی طرح المتکبر، اللہ رب العزت تکبر والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب انسانوں کے اندر یہ صفت نقص ہے، یعنی کوئی تکبر کرنے کی کوشش کرے تو وہ مجرم بنے گا، اس کے لیے جائز ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ کبر اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء میں صفات موجود ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ پچھلے خطبے میں میں نے عرض کیا تھا، ان صفات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ جس طرح البصیر ہے، السمیع ہے، سننے والا، دیکھنے والا، تو ہم نے یہ ہر وقت یاد رکھنا کہ اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے کہ اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ کیا کو ہم غلط الفاظ تو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، یا جس سے اللہ رب العزت آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا البصیر ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم چھپ کر کریں دنیا والوں سے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں جلوت میں، خلوت میں، لوگوں کے سامنے یا الگ ہو کر تنہائی میں، جو اللہ رب العزت کو ناراض کرتا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے اسماء کی حقیقی معرفت، کہ اللہ کے اسماء دراصل صفات پر مشتمل ہیں، اور ان صفات کا کیا مطلب ہے اور ان صفات کا ہم سے کیا تقاضا ہے، یہ سمجھنا یہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء سارے کے سارے حسنہ خوبصورت ہیں، اور وہ ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، نہ کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے، چاہے کتنے بھی خوبصورت سمجھ کر بنائے ہوں، وہ اللہ کے نام نہیں ہو سکتے۔ اور اگلی بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوبصورت نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو، یعنی اللہ کو واسطہ دو، اللہ کو سے دعا کرتے ہوئے ان الفاظ، ان ناموں کو وسیلہ بناؤ۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم بطور مسلمان بھی بہت سارے ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جو کتاب و سنت کی صریح مخالفت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وسیلے توسل والا کام بھی ہے۔ شریعت نے ہمیں 3 طرح کا وسیلہ بتایا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارا کرو۔ آج یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، ان کی ذات کے وسیلے دینے شروع کر دیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ، تجھے تیرے فلاں ولی کا وسیلہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت اس بات پر گواہ، اللہ شاہد ہے، اللہ کی قسم، کتاب و سنت میں کہیں ایک بھی نص اس بارے میں وارد نہیں ہوئی۔ کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی صحابی نے کبھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے یہ نہیں کہا تجھے فلانے کی ذات کا واسطہ وسیلہ۔ اور کلیئر کٹ بات ہے، اتنی واضح بات، قرآن کریم سارا کا سارا پڑھ لے۔ انبیاء نے دعائیں کی اللہ رب العزت سے، انبیاء میں سے بھی بعض افضل دوسرے انبیاء سے موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کو ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی، جس طرح 5 اولو العظم پیغمبر ہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح رحمتیں، اور ان کی آل پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر تو نے رحمتیں نازل کی تھی۔ کرتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے نا۔ لیکن کبھی آپ قرآن کریم میں یا کسی صحیح حدیث میں یا کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کر سکتے، کبھی دیکھ نہیں سکتے، ایسا وجود میں ہی نہیں، کوئی ایسا قول، کوئی فعل نہیں آیا کہ کسی نے کہا ہو کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ رب العزت سے دعا کی ہو یا اللہ ابراہیم کا وسیلہ تجھے یہ میرا کام کر دے۔ نہیں، کسی صحابی نے کہا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یا اللہ تجھے ہمارا یہ کام کر دے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے اسماء کا واسطہ دو، اللہ کے اسماء کا وسیلہ اللہ کو دو۔ ہم نے کبھی دیا؟ اللہ کے اسماء کا واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ یا اللہ تو رحیم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، ہم پر رحم فرما دے۔ یہ ہے اللہ کے اسماء کا واسطہ، سب سے معتبر واسطہ۔ اللہ کو اللہ کا واسطہ، اس کے اسماء کا واسطہ، یہ سب سے معتبر واسطہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑی ذات ہمیشہ کسی کو جب واسطہ وسیلہ دیا جاتا ہے تو کس کا دیا جاتا ہے؟
اور جو بڑا ہوتا ہے، جس کو افضل سمجھا جاتا ہے، اس کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا اثر یعنی کسی پر اثر انداز ہونے کے لیے واسطہ وسیلہ استعمال۔ اللہ پر کون اثر انداز ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے اسماء کا واسطہ دو مجھے، یا اللہ تو سلامتی والا ہے، تو السلام ہے، ہمیں سلامتی عطا فرما، یا اللہ تو الرزاق ہے، رزق دینے والی ذات ہے، ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ تو کریم ہے، ہم پر اپنا کرم فرما۔ یہ ہے اللہ رب العزت کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا، اور یہ قرآن نے حکم دیا کہ ایسا کرو، ہم ایسا کر نہیں رہے۔ عوام میں سے پوچھیں 90% کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا کرنا بھی ہے، یا اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ غلط جو واسطے وسیلے ہم نے بنائے ہیں ان کی طرف لوگ جاتے ہیں، جو قرآن نے بتایا اس کی طرف نہیں۔ اور یہاں ضروری ہے کہ باقی دو جو واسطے وسیلے جو جائز ہیں وہ بھی بتا دیے۔ دوسرا ہے اللہ رب العزت کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا، جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ بھی حقیقت میں آپ اللہ کو ہی واسطہ دے رہے ہیں، اللہ کی صفات کا ہی۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں نے یہ نیک عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو میری مصیبت ٹال دے۔ 3 غار والے، ان کا واقعہ مشہور و معروف ہے، اصحاب غار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 لوگ نکلے کسی سفر کے لیے، راستے میں بارش آ گئی، وہ ایک غار میں پناہ لی انہوں نے، وہاں اوپر سے چٹان آ گئی، وہ چٹان آ کے غار کے منہ پہ دھانے پہ رک گئی۔ اب وہ پورا زور لگاتے ہیں، اتنی بڑی چٹان کیسے اس کو ہلا سکتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے موت سامنے نظر آتی ہے کہ اب کسی کو پتہ بھی نہیں، کوئی آئے گا بھی نہیں اور کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی چٹان ہے، اب کیسے کیا کریں؟ ان میں سے ایک کہتا ہے اپنے نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ نیک عمل میں نے زندگی میں صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ ایک نے پھر پیش کیا، یا اللہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، بکریاں چرا کر میں گھر واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے والدین کو پیش کرتا، اگر وہ کبھی سوئے ہوتے تو میرے بچے بھوکے پیاسے وہ منتیں ترلے کرتے رہتے کہ ہمیں دودھ دے دیں، میں اتنی دیر ان کو دودھ نہ دیتا جتنی دیر میرے والدین دودھ نہ پی لیتے، اگر وہ سوئے ہوتے تو میں ان کا انتظار کرتا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہم پر کرم فرما دے، یہ مصیبت ٹال۔ یہ ہے نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا واسطہ اور وسیلہ حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی رضا کا واسطہ ہے، کیوں اللہ اس عمل پر راضی ہوا ہے نا، تو اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کہ تو راضی ہوا ہے نا، تجھے اس کا واسطہ ہم پر کرم کر دے۔ دوسرے نے کہا کہ میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، بالکل میں اپنا منہ کالا کرنے لگا تھا، تو عورت نے کہا اللہ سے ڈر جا، مجھے اللہ کا ڈر آ گیا، اس وقت کوئی روکنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کے ڈر نے مجھے روکا۔ یا اللہ تجھے یہ عمل پسند ہے تو یہ مصیبت ہم سے ٹال دے۔ پہلے نے جب اپنا نیک عمل پیش کیا تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے، چٹان تھوڑی سی سرکی۔ دوسرے نے نیک عمل پیش کیا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا، چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی۔ تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک بندہ کام کاج کے لیے آیا، مزدوری کے لیے آیا، اس سے مزدوری طے ہوگی کہ اتنا غلہ مزدوری میں دینا، اس وقت کرنسی نہیں ہوتی تھی، اس نے مزدوری کر لی، جب مزدوری میں نے اسے دی تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا بنا لیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے اتنا کام کیا ہے، میری مزدوری زیادہ بنتی ہے، میں نے کہا کہ میری اتنی طے ہوئی ہے، اس اختلاف میں وہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ مزدوری بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی جو مزدوری تھی اس کو سنبھال کے رکھ لیا کہ یہ امانت ہے، یہ تو میرے اوپر واجب الادا تھی نا، اس نے اختلاف کیا کہ زیادہ بنتا تھا، میں نے کہا نہیں لیکن یہ تو اس کا حق تھا۔ وہ چلا گیا، میں نے سوچا کہ یہ تو پڑا غلہ اناج ضائع ہو جائے گا، میں نے اس کی جانور کو بکری بچہ لے لیا، وہ بڑھتا بکریاں ریوڑ بن گئے۔ بڑے عرصے بعد وہ واپس آیا، اس کو ضرورت پڑی، پھر بہت تنگ دست ہو گیا، اس نے کہا یار وہ میرا غلہ، وہ میری مزدوری تو مجھے دے۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق کر رہا تو، وہ کچھ اناج تھا، تم کہہ سارا ریوڑ تیرا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے تیرے اناج کو ہی سنبھال کے رکھا اور آج اس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، یہ تیرا ہی ہے، میں نے اسے اپنے پاس نہیں رکھنا، جاؤ سارا لے جاؤ۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، تو راضی ہوا اس عمل پر، تو مجھے اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ تو چٹان سرک گئی، ختم ہو گر گئی اور وہ بحفاظت نکل گئے۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نیک اعمال جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں ان کا واسطہ اور وسیلہ، یہ ثابت ہے کتاب و سنت سے۔
اور تیسرا اور آخری جو واسطہ وسیلہ جائز ہے وہ ہے کسی نیک بندے سے آپ جا کر دعا کروائیں، وہ اللہ سے دعا کرے، وہ اللہ سے دعا کرے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ نیک بندہ جسے آپ نیک سمجھتے ہیں، امام صاحب، خطیب صاحب، عالم صاحب، کوئی بزرگ نیک پرہیزگار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، اس مصیبت میں ہیں یا یہ پریشانی ہے یا یہ، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے لیے تجھ سے مانگ رہا ہے تو تو میرے حق میں اس کی دعا قبول کر۔ یہ تین واسطے اور وسیلے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو لے کر میدان میں نکلے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کی، ان سے کروائی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں بارش دے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس دعا کے بعد اللہ رب العزت سے کہتے ہیں یا اللہ جب تیرے نبی ہمارے پاس موجود تھے، ہم تیرے نبی سے دعا کا کہتے تھے، تیرے نبی ہمارے لیے دعا کرتے تھے، تو ان کی دعا قبول کرتا تھا، ہمیں بارش ملتی تھی۔ یا اللہ آج تیرے نبی ہمارے پاس نہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کے پاس آئے ہیں، ان سے دعا کروا رہے ہیں، یا اللہ اپنے نبی کے چچا کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ پھر بارش ہوتی تھی، اللہ دعا قبول کرتا تھا۔ یہ تین طریقے ہیں واسطے اور وسیلے کے، جن میں سے سب سے پہلا ہمارے آج کے موضوع کے موافق جو تھا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ تو اللہ کے ناموں کو، جو حقیقت میں اللہ کے نام ہیں، جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، آسان طریقہ ہے، قرآن کریم میں جو نام ہیں وہ آپ یاد کر لیں، کافی ہیں۔ مزید علماء سے پوچھ لیں، صحیح احادیث میں جو نام آئے ہیں انہیں یاد کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہوئے ان کا واسطہ اور وسیلہ پیش کریں۔ اللہ رب العزت کے اسماء کی معرفت حاصل کریں، ان اسماء کے اندر جو صفات ہیں ان پر غور کریں، ان صفات کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کو دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو معرفت کے طریقے بنائے گئے ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے، اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں معتبر نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی چیزیں معتبر ہیں۔ وہ عبادات ہوں، وہ دعائیں ہوں، وہ واسطے ہوں، وہ وسیلے ہوں، وہ معرفت الہی کے طریقے ہوں، خود اللہ نے قرآن میں بار بار اپنی معرفت کروائی۔ ہم کیوں لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت دے؟ اگر کوئی کتاب و سنت پیش کرتا ہے اللہ کی معرفت کے لیے تو بالکل درست، ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں، اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔